وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں آپ کا سوال سنا اور آپ کی ریکویسٹ کے مطابق ویڈیو بھی بنا کے ڈال رہا ہوں، میں آڈیو میسیج تو بھیج دیا میں۔ بس آپ اتنا یاد رکھیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اگر کوئی 10th کلاس بچہ پاس ہوا آج کے دور کی جو اتنی مشکل اسٹڈیز میں 15 سال کی عمر ہوں گی اس کی، 14-15 سال، 10ویں جماعت اگر پاس ہے تو وہ دین کے عالم سے بڑا عالم ہے۔ دین اتنا آسان ہے۔ اگر ایک 10 سال آپ اس کو اسٹڈی کر لے، بچہ جب 5 سال کا ہوتا ہے تو 10 سال بہت زیادہ ہے، اس کی قرآن بھی مکمل ہو جائے گی، اس کو عربی بھی آ جائے گی، اس کو پورا دین سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کی مثال ہمیں روایتوں سے ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں 11 سال کے تھے ایمان لائے وقت۔ کس چیز پہ ایمان لائے تھے وہ اس چیز پہ ایمان لائے تھے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے میرا بڑا بھائی، طاہرہ بھائی میرا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے رسول بنایا، بس ختم ہو گئی بات۔ اس بات پہ ایمان لانا تھا۔ پوری قرآن نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ تھوڑی سی عقل استعمال کریے۔ میں جو بات بولنا چاہ رہا ہوں بار بار سنیے، کیونکہ جب میں بات کرتا ہوں تو لوگ اپنے خیالوں میں گم رہتے، اپنی بات کی ضد میں اڑے ہوئے رہتے، بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خالی اس ذہن ہو کے آپ بات کو سمجھیے۔ محمد الرسول اللہ پہ ایمان لانا بہت ہی آسان بات تھی اس وقت، یا کفر کرنا۔ جو اندر ضد میں پھنسا ہوا ہے، جو اپنے غرور میں ہے، میں بڑا عالم، میں بڑا شاعر، میں سردار قریش میں سے ہوں، میں فلاں ہوں، یہ شخص کو تو عربی بھی نہیں آتی، اس کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ عربی تو آتی ہے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ اگر یہ سوچ میں رہیں گے آپ کافر ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، یقین مانو۔ آپ کا شمار کافروں، مشرکوں اور یہ کفاران مکہ، ظالمین مکہ میں سے ہو جائے گا۔ یاد رکھیے میری بات، سمپل لاجک ہے۔ آج ہمارے درمیان محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کی پرسنالٹی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری قرآن کی شکل میں محفوظ کر کے دے دیا ہے۔ آپ کتاب کو ہاتھ لگانے سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے 40 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں دیکھا تھا کہ یہ 40 سال سے آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولا، وعدہ خلافی نہیں کرا، ظلم نہیں کرا، ہمیشہ حق کے ساتھ جو ہے کھڑا رہا، حق کے خلاف جو باتیں ہوتی رہی لڑتا رہا۔ اگر آپ کی عمر 11 سال ہے، آپ علی کی جگہ پہ ہوتے تو آپ 11 سال دیکھے ہوئے تھے۔ آپ کی عمر 40 سال ہے تو آپ دیکھے ہوئے۔ ابو بکر 36 سال کے تھے، آپ دیکھے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ کو۔ ہم کو اگر دیکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ سچے تھے یا نہیں تھے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ واقعی ہے یا نہیں ہے، یا یہ ایتھسٹوں کی طرح یہ سمجھ لینا کہ اللہ نہیں ہے، ایسا ہی نظام چل رہا ہے۔ ہمیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، ہمیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ واقعی ہمیں انعام یا سزا ملے گی یا نہیں ملے گی، تو آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا میرے بھائی۔ آپ کے جو قصے میں نے سنے ہیں نا، سر میں درد ہو گیا میرے۔ اتنی بکواس یار، کون سی لیول پہ آپ پہنچے ہوئے ہیں، اور باتیں دیکھو آپ کی کیسی کر رہے ہیں آپ۔ وہ فلاں وقت ایسا ہوا، وہ حضرت وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کب سے ہو گئے بھائی؟ یہ بریلویوں کی طرح شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ یہ سب بیکار کی باتیں چھوڑیے، قرآن پڑھیے میرے بھائی، عربی سیکھیے۔ 10 کلاس کا بچہ، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دین معلوم ہے نہیں ہے؟ بھائی میں تو دین سمجھا رہا ہوں لوگوں کو، ان غیر مسلموں تک دین پہنچا رہا ہوں۔ اگر نہیں پہنچاؤں گا تو میں پھنسوں گا قیامت کے دن۔ آپ کو یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں ابھی فلائٹ میں سفر کر کے 4 گھنٹے آیا ہوں، اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا میرے بازو کون بیٹھا تھا۔ اس تک تم نے قرآن کا کوئی ہلکا سا اشارہ بھی دیا؟ تم نے اس کو یہ سمجھایا کہ تمہیں مر کے جواب دینا ہے؟ تم نے اس کو یہ سمجھایا کہ تم جس دین پر ہو اس کو چیک کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ یہ مجھ سے سوال ہونے والا ہے۔ مجھ سے یہ سوال ہونے والا نہیں ابو حنیفہ کون تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کون تھے، ابو ہریرہ کون تھے، اماں عائشہ کون تھے۔ مجھے یہ سوال نہیں ہونے والا ہے۔ مجھ سے یہ سوال ہونے والا ہے تم نے میری کتاب دوسروں تک پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی؟ تم نے اس کتاب کے خلاف جو باتیں پھیلی ہوئی تھی اس کا رد کیا یا نہیں کیا؟ مجھ سے یہ سوال ہونے والا ہے۔ جو سوال مجھ سے ہونے والا ہے میں تیاری کر رہا ہوں، اور آپ مجھ سے پوچھ رہے دین مکمل آپ کو سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا؟ اپنی حالت پہ رحم کیجئے، اپنی حالت پہ شرم کیجئے بھائی، اپنے ہوش میں آئیے پلیز۔ میں آپ کی فرمائش پہ ریکارڈ کر رہا ہوں، اور میں نے بول دیا تھا آپ کو میں تھوڑا سخت بولوں گا۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے بھائی میرے۔